آج کل کے ہمارے کچھ پڑھے لکھے لوگوں کو لگتا ہے کہ 1400 سال پہلے نازل ہونے والی کتاب اور اس میں بیان کردہ وہ ضابطہ حیات، اس کی آج کے پیچیدہ اور ویل انفارمڈ دور میں بھلا کیا اہمیت اور اس کے ساتھ بھلا کیا مطابقت ہے، اور اس طرح کے تمام تھاٹ پیٹرنز کی بنیادی وجہ جو ہے نا وہ قرآن و حدیث کے پیغام کو سطحی طور پہ اور روایتی انداز میں دیکھنے کا نتیجہ ہے۔ حالانکہ حق تو یہ ہے نا کہ غور و فکر اور حکمت کے ذریعے اس آفاقی پیغام کی روح تک پہنچنے کی کوشش کی جائے تاکہ دور حاضر کی حقیقتوں کے تناظر میں اور آج کی ضروریات کے مطابق اس سے رہنمائی اور استفادہ حاصل کیا جا سکے۔ لیکن یہاں دینی معاملات میں اور گفتگو و بحث کے دوران غور و فکر اور دلائل کے برعکس جذبات کو مقدم سمجھا جاتا ہے۔ میری باتیں جب میں کرنے لگا ہوں آپ نے بڑے غور سے سمجھنا انہیں، اور اس کا نتیجہ نکلتا ہے نفرت و تفریق۔ مذہبی پیراڈائم میں نا بڑے کم لوگ ہیں جن کا انداز فکر جو ہے وہ سوچ بچار پہ مبنی ہے اور فکر انگیز ہے، جو آپ کو ری تھنک پہ مائل کر دیتے ہیں۔ بڑے کم لوگ ہیں۔ ہمارے ایک ٹیچر اس فینومینا کو بڑی خوبصورتی سے ایکسپلین کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو، یہ جو دنیا کے تمام سسٹمز ہیں نا، یہ اپنے ریپریزنٹیٹیوز کو چننے کے معاملے میں بڑے ہی محتاط اور بڑے ہی حساس ہوتے ہیں۔ اعلیٰ ترین اذہان کو چنتے ہیں وہ اپنے لیے۔ کسی کام کا سسٹم نہیں ہے یہ ہماری بیوروکریسی کا، لیکن وہ بھی سی ایس ایس کے ذریعے دراصل ذہین ترین افراد کو اپنا ریپریزنٹیٹیو بنانا چاہتے ہیں۔ مارکیٹ کا بھی یہی اصول ہے کہ گھٹیا ترین شے کی مارکیٹنگ کے لیے بھی دنیا کے بہترین مارکیٹرز کو ہائر کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ کہ جس کا علم اس تمام کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کے اور اس کے دین کے ریپریزنٹیٹیوز جو لوگ ہیں نا، وہ اس لیول کے انٹیلیکٹ کے مالک نہیں ہیں جس لیول کا برین یہ دین ڈیزرو کرتا ہے۔ ہماری یوتھ کو یہ تو لگتا ہے، اور وہ یہ مانتے بھی ہیں کہ یہ جو ایم بی بی ایس اسپیشلسٹ ہیں یا جو سی ایس پیز ہیں یہ ان سے زیادہ ذہین ہیں۔ لیکن مولوی صاحبان کے بارے میں عمومی رائے یہ ہے، برا مت منائیے گا آپ، حقیقتوں کو مان لینا چاہیے، حقیقتوں سے نظریں ملا لینی چاہیے، اور آپ چاہے سروے کر کے دیکھ لیجئے گا۔ ان بچوں کو لگتا ہے کہ یہ جو دین کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں نا، یہ ان سے بھی کم تر ذہین ہیں، یہ ان کو اپنے سے زیادہ ذہین سمجھتے ہی نہیں، اور جب یہ کسی کو اپنے سے زیادہ ذہین نہیں سمجھیں گے تو انفلوئنس کیسے ہوں گے؟ اور یہی وجہ ہے کہ وہ ان کی طرف انفلوئنس نہیں ہوتے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک ان کے آبزرویشن بھی ٹھیک ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ ایموشنز کے ذریعے دین کی طرف اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ انٹیلیکٹ کے ذریعے ان بچوں کو اٹریکٹ کرے دین کی طرف، اسلام کی طرف۔ اور اس کا حل یہ ہے کہ ٹرو سکولرز چاہیے ہمیں، اور یہ اتنے کم ہیں ہمارے معاشرے میں کہ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں۔ اور جب میں یہ ٹرم یوز کر رہا ہوں نا ٹرو سکولرز، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی بات حرف آخر ہے یا ان کی بات کو منوان تسلیم کر لینا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یار یہ جو ٹرو سکولر ہوتے ہیں نا، ان کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے۔ آسان کرنے کے لیے میں کچھ مثالیں دے دیتا ہوں مختلف مذاہب میں، مختلف نظریات میں، مختلف سبجیکٹس میں، تاکہ آپ اس کانسیپٹ کو سمجھیں۔ مثلا پروفیسر ڈاکٹر حسین احمد خان صاحب کلچرل ہسٹری میں ایک ٹرو سکولر ہیں۔ یوول نو ہراری ایک ٹرو سکولر ہے، وہ جس نے سیپینز لکھی ہے اور 21 لیسنز فار دا 21st سینچری لکھی ہے۔ آپ گوگل پہ سرچ کریں گے ملے گا، 21st لیسنز کے بعد وہ بیسٹ سیلر رہا ہے۔ وہ ایک ٹرو سکولر ہے۔ کارل مارکس ٹرو سکولر ہے۔ اقبال نے اس کے بارے میں لکھا تھا مارکس کے بارے میں، وہ کلیم بے تجلی وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبرو لیکن در بغل دارد کتاب۔ اقبال کی یہ بات مجھے سب سے مزیدار لگتی ہے۔ اقبال جس سے انفلوئنس ہوتا ہے، اقبال جس کو تھیورائز کرتا ہے، اقبال جس کو سکولر سمجھتا ہے، اقبال جس کو ریسرچر سمجھتا ہے، اقبال جس کو آبزرور سمجھتا ہے، اقبال اس کی کھل کے تعریف کرتا ہے۔ بخیل نہیں ہے اقبال، کھل کے اس نے تعریف کی۔ اب اگر آپ ادھر دیکھیں نا شیکسپیئر کو، شیکسپیئر ایک ٹرو آبزرور تھا۔ اقبال نے اس کے بارے کہا کہ حفظ اسرار کا فطرت کو ہے سودا ایسا، رازداں پھر نہ کرے گی کوئی پیدا ایسا۔ اسی طرح امام غزالی، امام احمد رضا، اقبال جیسے لوگ یہ ٹرو سکولرز ہیں۔ یعنی آپ ڈیکورم کو سمجھیں کہ سکولر کون ہوتا ہے۔ ایک خاص ڈیکورم کا بندہ سکولر ہوتا ہے، ہر بندہ سکولر نہیں ہوتا۔ آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کا حق ہے کہ آپ ان سے اختلاف کریں، لیکن یہ جو میں نے مثالیں دی ہیں نا مختلف مذاہب سے، مختلف نظریات کی، یہ اس لیے دی ہیں کہ آپ سمجھ سکیں کہ اصل میں سکولر کون ہوتا ہے۔ تو جب آپ اس لیول کے کسی بندے سے قرآن فہمی سیکھیں گے، ان کے ساتھ بیٹھ کے قرآن کے اوپر ڈسکشن کریں گے، سنیں گے، تو پھر یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو صرف جذبات کے ساتھ نہیں، ذہانت کے ساتھ اسلام کی طرف آپ کو بڑھا دیں گے۔ اور وہ جو چند ٹرو سکولرز ہیں نا ہمارے پاس، معذرت کے ساتھ وہ نہیں ہیں جو ابھی آپ کے دماغ میں آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے وہی ہیں، بس ذرا ویل ریڈ مولویز ہیں۔
اب نام نہ پوچھیے گا مجھ سے کہ میں کن کو اسکالر سمجھتا ہوں، آپ برا منا جائیں گے، کیونکہ آپ جن کو سنتے ہیں، مجھے پتہ ہے سوشل میڈیا پہ وہ جو لوگ ہیں جن کو میں ٹرو اسکالر سمجھتا ہوں وہ سوشل میڈیا پہ ہیں ہی کوئی نہیں، ان میں سے کہ ایک دو ہی ہوں گے، ورنہ وہ کوئی نہیں ہے، اور ان کو سننے والوں کی تعداد ہزاروں لاکھوں میں نہیں ہے، چند سو لوگ ہی ہوں گے جو انہیں سنتے ہوں گے۔ میں مثال آپ کو دیتا ہوں، ڈاکٹر مبارک علی صاحب ہیں، ہسٹورین ہیں، ان کے میں نے یوٹیوب چینل پہ دیکھا لاسٹ ٹائم پتہ نہیں 2200-2300 سبسکرائبر سے، اور انہیں چند سو لوگ ہی سنتے تھے۔ ہسٹری کا بہت بڑا نام ہے، وہ ٹرو اسکالر ہے ڈاکٹر مبارک علی صاحب جو ہیں، لیکن انہیں کوئی نہیں سنتے، اس لیے ٹرو اسکالرز کو آپ سن نہیں سکتے۔ یہ جو سوشل میڈیا پہ لوگ انگیج ہوتے ہیں نا، ان کو سننے کے لیے بڑا صبر چاہیے، یہ اس طرح کے نہیں ہوتے جو سوشل میڈیا کے نشہ کہ آپ نے 2-4-5 منٹ میں چیزوں کو کنکلیوڈ کر دینا، گھنٹوں چاہیے ان کو سننے کے لیے، ان کو پڑھنے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے۔ ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس 2-4 منٹ ہیں، آپ کا انٹینشن سپین ڈیمیج ہوا ہے، ان کا نہیں ڈیمیج ہوا، وہ آپ کو 10 گھنٹے لگائیں گے ایک بات کو سمجھانے میں۔ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ کتابیں لکھتے ہیں، وہ یہ ویڈیوز کی شکل میں آنے سے گریز ہی کرتے ہیں، چاند ایک آدھا ہی ہوتا ہے جو اس پہ آیا ہوا، ورنہ وہ نہیں ہوں گے۔ تو ویسے بھی آپ کی اور میری پسند جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے، میں نے آپ کو معیارات بتانے کی کوشش کی ہے، باقی پسند تو اپنی اپنی ہے۔